سب کو آپ سب دوستوں کو واٹسن گل کی طرف سے خدا میں اس مسئلے میں واٹسن گل کا سلام. احمدی جماعت نے کوئی جواب نہیں دیا. جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کوئی جواب نہیں آیا احمدی جماعت کی طرف سے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اپنی آئی ڈی بدل کر ان کی جماعت کے جو سرکردہ نمائندے ہیں وہ مجھے آ کر چیلنج کرتے ہیں اور پھر بعد میں بھاگ جاتے ہیں. گلوری ٹی وی کو بہت بہت مبارک. گلوری ٹی وی ایک ساؤتھ ایشین مسیح چینل ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. گلباز فضل کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ گلباز فضل ایک مشن بنایا کہ وہ گلوری ٹی وی کو گھر گھر پہنچائیں گے. ان کی کوشش کو خداوند کامیاب کرے اور لوگوں کو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے جو وہ انسسٹ کرتے ہیں وہ اپنے اس مشن میں خداوند انہیں کامیاب کرے گا. میں صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ آج میرے پاس اگر گلوری ٹی وی ہے تو ان کی وجہ سے ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بوڈاپیسٹ میں ایک میٹنگ ہے, ایک کنونشن ہے ہالینڈ سے, مطلب جو گلباز صاحب کروا رہے ہیں اور میں بھی اس میں انوائٹ ہوں. اور ہالینڈ کے جو بھی لوگ اگر اس میں جانا چاہیں تو وہ گلباز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور بیلجیم کے پروگرام میں شرکت نہ کرنے کے لیے میں آپ سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں. تھوڑا سا مصروف تھا میں. جناب بھٹی صاحب پی سی سی کے چیئرمین اور پی سی پی کے چیف, پاکستان کرسچن پوسٹ کے چیف انٹرنیشنل میٹنگ کروا رہے ہیں. ڈیٹیل معلوم نہیں ہے مجھے, لیکن جیسی ڈیٹیل معلوم ہوگی میں آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے کرسچنوں کے لیے بہت بڑا نام ہے, وہ بہت کچھ کرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. بھٹی صاحب, جناب ناظر بھٹی صاحب, منظور مسیح کی 15ویں ڈیتھ اینیورسری ہے. اس پر بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. میں چاہوں گا کہ میں ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کروں. خداوند نے ہمت دی, خداوند نے زندگی دی, تو کیونکہ اپریل میں ان کی ڈیتھ اینیورسری. پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے. ہر کوئی پاکستان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہا ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ایک مسیح ہونے کے ناطے ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں. میری اپنی یہ رائے ہے کہ پاکستان کو جتنا سیاستدانوں نے نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی نے اتنا نقصان پہنچایا. ایون انڈیا کی جنگ میں بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا. دو قومی نظریہ جو ہے وہ سیاستدانوں کی وجہ سے غلط ثابت ہو گیا جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. اس دو قومی نظریے نے تو اسی وقت دراڑ ڈال دی تھی جب نومولود پاکستان میں مسلمان مذہبی سیاستدانوں نے اپنے بیانات پاکستان کے خلاف دینا شروع کر دیے تھے. رہی صحیح کثر جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کر دی. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان کو کے ٹکڑے کرنے میں جتنا سیاستدانوں کا ہاتھ ہے اتنا کسی کا بھی نہیں. وہاں تم اور یہاں ہم کا نعرہ جو ہے وہ ایک سیاستدان نے, یعنی جناب ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا. مجیب نے سب سے زیادہ سیٹس جیتی, اسے ویسٹ پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا. ایسٹ پاکستان کو عیاش جنرل نیازی کے سپرد کر دیا گیا. بنگالیوں کو غدار کہا گیا اور ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. حمود الرحمان کمیشن ہو یا اگرتلا سازش, کبھی بھی رازوں پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. بھٹو کو احمد رضا قصوری کے بھاپ کے قتل کرنے کے جرم میں قصوری ہی کی FIR پر پھانسی دی گئی. اور آج قصوری اور پی ایک ساتھ چل رہے ہیں. ذرا اندازہ لگائے دوستوں. ضیاء نے ملک کو ہیروین, کلاشنکوف اور طالبان کا تحفہ دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیا ہوا, کب ہوا. بے نظیر بھٹو جو کہ 2 بار ملک کی وزیر اعظم رہیں, ملک کی سب سے طاقتور عہدے پر ہونے کے باوجود بھی اپنے ہی دور حکومت میں اپنے ہی بھائی جو کہ خود MPA تھا اس کو نہ بچا سکیں, اور تو اس کے قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک نہ پہنچا سکیں. اپنے دونوں دور حکومت میں کچھ نہیں کیا. نواز شریف نے, نصر اللہ نے, قاضی حسین احمد نے, اصغر خان, اور پھر اس کے بعد کتنے سیاستدانوں کا نام لو جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو گرا دیا. نواز شریف جو کہ خود ایک ڈکٹیٹر کی گود میں پل کر بڑا ہوا, ضیاء کے دور میں چیف منسٹر رہا پنجاب کا, اس کے بعد بے نظیر کے دور میں بھی دونوں حکومتوں کو گرانے کی سازش میں مصروف رہا. جب اپنی حکومت آئی
تو کبھی جنرل آصف کے ساتھ لڑائی، کبھی بے نظیر کے ساتھ لڑائی، کبھی جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ، کبھی جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ، اور پھر وہ تاریخ دوبارہ دہرائی گئی، یعنی بے نظیر قاضی حسین احمد، اصغر خان، نصر اللہ، پھر اس کے بعد جنرل حمید گل، سب نے مل کر صدر اسحاق خان کے ساتھ مل کر آپ کی گورنمنٹ گرا دی، یعنی نواز شریف کی گورنمنٹ گرا دی۔ دوسرے دور حکومت میں جنرل مشرف جو تھے انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور نواز شریف جو ہے وہ بھاگ کر ڈیل کر کے دوسرے ملک چلے گئے۔ مشرف کا دور جو میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، نسبتاً سیاستدانوں کے بہتر تھا۔ آپ دیکھیں کہ 2002 میں کراچی ایک اسٹاک ایکسچینج نے 14,814 پوائنٹس پر بند ہوا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ملک کی خزانے $16 بلین سے تجاوز کر گئے۔ بیرونی سطح پر پاکستان کو عزت نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور یہیں پر سیاستدانوں نے اپنا گیم شروع کر دیا، اور پاکستان کو اور مشرف کو گرانے کے لیے کیو لیگ اندرونی ملک میں اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنا شروع کر دی مشرف کے ساتھ۔ اندرونی ملک میں پرابلم شروع، مطلب وزیرستان کا پرابلم ہو گیا، لال مسجد، مدرسہ حفصہ، اس کے بعد پھر مسنگ پرسن، اور پھر ایک خاص میڈیا جو تھا وہ اس کے مشرف کے خلاف ہو گیا۔ بیرون ملک بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان وغیرہ وغیرہ۔ مشرف کے دور میں جتنی آزادی میڈیا کو تھی اتنی کسی بھی دور میں نہیں تھی۔ آزادی کے حوالے سے مجھے میرے ایک عرب مسلم دوست نے سوال پوچھا بش کو جوتا مارنے کے بارے میں عراق میں، کہ بش نے کیا عراق میں جو آزادی تھی، تو میں نے صرف اس کا جواب دیا کہ ایک دنیا کے سب سے طاقتور لیڈر کو، پریزیڈنٹ کو عراق میں جوتا مارا گیا، اور وہ آج زندہ ہے۔ اس سے بڑی جمہوریت کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ صدام حسین کے دور میں، صدام حسین کو تو دور کی بات ہے، اگر صدام حسین کے ایک معمولی سپاہی کو کوئی جوتا مارتا تو دنیا سے غائب ہو جاتا، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس سے بڑی جمہوریت کیا ہوگی کہ دنیا کے سب سے طاقتور پریزیڈنٹ کو جوتا مارا گیا، اور وہ بھی ایک صحافی کی طرف سے، اور وہ زندہ ہے، اپنی عدالت میں ہے۔ تو بہرحال مشرف گیا، پیپلز پارٹی آئی، نواز لیگ آئی، مینڈیٹ ملا، لوگوں سے وعدہ کیا کر کے وہ آئے، لیکن یہ کسی کو بھی حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں، وہ ججوں کو بحال کریں گے، شمالی علاقہ جات میں آپریشن بند کریں گے، اشاعۂ خوردونوش جو ہے وہ سستی ہو جائے گی، آرٹیکل 58(2)(b) جو ہے اس کا خاتمہ، 17 امینڈمنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی، COD یعنی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد ہوگا، اس کے بعد NRO یعنی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر جو ہے اس کو بھی ریموو کیا جائے گا۔ یہ سب باتیں، مسنگ پرسن جو ہیں وہ درآمد ہو جائیں گے، یا وہ جج ابھی انہوں نے بحال کر دیے، وہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بھی یہاں پر آئیں، میرا یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے، اور میرا آرٹیکل جو تھا وہ 17 یعنی اسی 2-3 دن پہلے 17 مارچ کو 2009 میں پاکستان کرسچن پوسٹ پر آپ پڑھ سکتے ہیں، آج سے 2-3 دن پہلے۔ اور میرا تجزیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے، کہ آج ہی کی خبر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں مطلب جمہوریت کو نقصان پہنچنے کے پورے لوازمات ہیں، کہ انہوں نے آہستہ آہستہ زور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ مشرف جو ہے اس کا نام ECL میں شامل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ 17ویں ترمیم کے بارے میں جھگڑا کریں گے، پھر اس کے بعد وہ مارچ کریں گے آرٹیکل B58(2)(b) کے بارے میں، پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ اب چلتے جائیں گے، کیونکہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ جنرل ڈوگر جسٹس ڈوگر کے اس کے اوپر ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لا وہ ڈوگر صاحب ہی اس کو، یا ان کی جو بینچ تھی وہی اس کو سن سکتی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں جو افتخار احمد چودھری صاحب ہیں وہ ان کے مقدمات نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ایک الائے کے طور پر، ایک دوستوں کے طور پر سامنے آ گئے ہیں، اور اگر وہ ان کا مقدمہ سنیں گے اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اگر وہ پازیٹیو میں ہوگا تو ان کی اپنی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ حالات خراب ہیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔